امام مہدی کے بارے میں لاتعداد صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن قرآن شریف میں ان کا ذکر موجود نہیں۔ لیکن گزری نشست میں یروشلم کے تذکرے کے دوران میں اس بات پہ تفصیلاً بحث کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ ظہور امام مہدی کی ایک اہم علامت دو گرہنوں کا ایک ساتھ لگنا۔ باب الفتن میں ابو نعیم سے روایت ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان میں صرف 2 چاند گرہن ہوں گے، جبکہ تذکرہ کتیبی میں 2 سورج اور المقتدى الہندی اپنی تصنیف البرہان فی علامات المہدی میں رمضان کے دوران ہی 1 سورج گرہن کے اور غالباً 1 چاند گرہن کے ہونے کا بیان فرماتے ہیں۔ اور اگرچہ ماہرین فلکیات ایک ہی ماہ میں 2 چاند گرہن یا 2 سورج گرہن کا ہونا ناممکن قرار دیتے ہیں، لیکن پھر 1981 میں یعنی 15 رمضان 1401 ہجری کو چاند گرہن ہوا، اور پھر اسی ماہ میں 29 تاریخ کو سورج گرہن، اور پھر اس کے اگلے ہی سال یعنی 1982 یعنی 1402 ہجری میں 14 رمضان المبارک کو چاند گرہن، اور پھر 28 رمضان کو سورج گرہن ہوا۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک اہم علامت ابن حجر الحاشمی یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ایک دمدار ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ یہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکب الشفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح نظر آیا تھا، اور یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور تب بھی دیکھا گیا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ یہ دمدار ستارہ 74 سے کچھ 80 سال کی مدت کے دوران نظر آتا۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا، اور اب یہ 2061 عیسوی میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا، اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا۔